بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم قضیہ کی 4 مزید قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ والموضوع ان کان شخصا معینا سمیت القضیۃ شخصیۃ و مخصوصۃ۔ الموضوع هذا تقسیم للقضیۃ الحملیۃ باعتبار الموضوع، ولذا لوحظ فی تسمیۃ الاقسام حال الموضوع فیسمى ما موضوعه شخص شخصیۃ وعلى هذا القیاس ومحصل تقسیم ان الموضوع اما جزئی حقیقی كقولنا هذا انسان او کلی، وعلى الثاني فإما أن يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكلي وطبيعته من حيث هي أو على أفراده، وعلى الثاني فإما أن يبين كمية الأفراد المحكوم عليه بأن يبين أن الحكم على كلها وعلى بعضها أو لا يبين ذلك بل يهمل، فالأول شخصية والثاني تبعية والثالث محصورة والرابع مهملة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور موضوع اگر شخص معین ہے تو نام رکھا جاتا ہے اس قضیے کا شخصیہ اور مخصوصہ۔ موضوع یہاں سے قضیہ حملیہ کی تقسیم کی جا رہی ہے موضوع کے اعتبار سے، اسی وجہ سے لحاظ رکھا گیا ہے اقسام کے نام رکھنے میں موضوع کی حالت کا، لہذا نام رکھا جاتا ہے قضیے کا قضیہ شخصیہ جس کا موضوع شخص معین ہے، اور اسی کے اوپر آپ قیاس کر لیں۔ تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ موضوع یا تو جزئی حقیقی ہوگا جیسا کہ ہمارا قول ہذا انسان، یا کلی ہوگا، اور دوسرے پر یا تو حکم اس کلی کی حقیقت اور طبیعت کی ذات پر حکم لگایا جائے گا من حیث ہی ہے، یا اس کے افراد پر حکم لگایا جائے گا، اور دوسرے پر یا تو اس میں بیان کیا جائے گا محکوم علیہ کے افراد کی تعداد کو بائیں طور کے بیان کیا جائے کہ محکوم حکم ہے ان کے تمام افراد پر لگ رہا ہے یا بعض افراد پر، یا بیان نہیں کیا جائے گا بلکہ محمل چھوڑ دیا جائے گا۔ پہلی قسم شخصیہ ہے، دوسری قسم طبیعہ ہے، تیسری قسم محصورہ ہے، چوتھی قسم محملہ ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبقوں کے اندر ہم نے قضیے کی 2 قسمیں پڑھی ہیں۔ ایک ہم نے قضیے کی قسم پڑھی تھی قضیہ حملیہ اور شرطیہ، پھر آگے شرطیہ کی مزید ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی، شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ۔ یہاں سے قضیے کی مزید ایک نئی تقسیم کر رہے ہیں۔ اب یہ جو تقسیم کی جا رہی ہے یہ موضوع کے اعتبار سے تقسیم کی جا رہی ہے۔ فرق اس اعتبار سے جو پہلے ہم نے تقسیم کی تھی کہ قضیہ یا تو حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا، یہ حکم کے اعتبار سے تھا۔ یہاں پر جو تقسیم کی جا رہی ہے یہ موضوع کے اعتبار سے تقسیم کی جا رہی ہے کہ قضیے کا موضوع کیسا ہوگا، یعنی قضیہ حملیہ کا موضوع کیسا ہوگا۔ تو لہذا جو ان قسموں کا نام رکھا گیا، کل 4 قسمیں ہیں، ان میں سے نام آپ کو واضح ہو رہا ہے شخصیہ، طبیعہ، محصورہ اور محملہ۔ ان ساروں کے اندر موضوع کی حالت کے اعتبار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر موضوع شخص معین ہے تو اس کا ہم نے نام رکھ دیا شخصیہ، اگر اس کا جو موضوع ہے وہ محمل ہے تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا محملہ، اور اگر اس کا موضوع یہ ہے کہ اس میں کل یا بعض کے اعتبار سے حصر پایا جا رہا ہے تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا محصورہ۔ یہ اسی طریقے سے اگر اس کا جو موضوع ہے اس میں جو حکم لگ رہا ہے اس کی طبیعت اور حقیقت کے اوپر لگ رہا ہے تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا طبیعہ۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ جو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تقسیم پڑھی تھی قضیہ حملیہ اور شرطیہ کی، وہ حکم کے اعتبار سے تھی، اور یہ جو تقسیم کی جا رہی ہے قضیہ حملیہ کی یہ موضوع کے اعتبار سے ہے کہ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ یہ 4 قسموں میں تقسیم ہوگا۔ ایک یا تو شخصیہ ہوگی، دوسری طبیعہ ہوگی، تیسری محصورہ، یا پھر چوتھے نمبر پر محملہ ہوگی۔ کتاب کی عبارت ہم بعد میں حل کریں گے، پہلے ان ساروں کی ایک ایک مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہم کتاب کی عبارت کی طرف چلیں گے۔ قضیے کے موضوع کے اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں جس کو شارح نے وجہ حصر کے اعتبار سے ذکر کیا ہے۔ دیکھیں قضیے کا جو موضوع ہے یا تو شخص معین یعنی جزئی حقیقی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر تو قضیے کا موضوع جزئی حقیقی ہے، شخص معین ہے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے قضیہ شخصیہ، جیسا کہ زید انسان۔ اب یہ دیکھیں اس کا جو موضوع ہے زید، یہ جزئی حقیقی ہے، شخص معین ہے، لہذا اس قضیے کا نام رکھا جائے گا قضیہ شخصیہ۔ اور اگر ایسا ہے کہ قضیے کا موضوع جزئی حقیقی یعنی شخص معین نہیں ہے بلکہ کلی ہے، تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو حکم ہے وہ اس کلی کی نفس ماہیت پر لگ رہا ہے یا اس کے افراد پر لگ رہا ہے۔ اور اگر قضیے کا موضوع جزئی حقیقی یعنی شخص معین نہیں ہے بلکہ اس کا موضوع کلی ہے، تو پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو حکم ہے اس کلی کی حقیقت و ماہیت پر لگ رہا ہے یا افراد پر لگ رہا ہے۔ اگر تو حکم اس کلی کی حقیقت اور ماہیت پر لگ رہا ہے تو پھر یہ دوسری قسم ہے طبیعہ، جیسے کہ الانسان نون۔ اب یہ دیکھیں انسان یہ موضوع ہے، اور یہ موضوع یہ جزئی نہیں ہے بلکہ کیا کلی ہے، اور یہ جو حکم لگ رہا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت پر لگ رہا ہے نو ہونے کا حکم۔ یہ اسی طریقے سے حیوان یہ کلی ہے، اور حکم یعنی جنس کا جو حکم لگ رہا ہے اس کے اوپر اس کی حقیقت اور ماہیت پر لگ رہا ہے، تو یہ دوسری قسم ہوگی طبیعہ۔ اور اگر ایسا ہے کہ جو حکم ہے اس کی حقیقت اور ماہیت پر نہیں لگ رہا بلکہ افراد پر لگ رہا ہے، پھر اگر اس کے افراد پر حکم لگ رہا ہے تو پھر اس کی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں یا تو افراد کی مقدار بیان کی گئی ہوگی کل یا بعض کے ساتھ، یا بیان نہیں کی گئی ہوگی۔ اگر تو اس قضیے میں موضوع کے افراد کی تعداد بیان کی جائے کل یا بعض کے ساتھ، تو پھر اس کو کہا جائے گا تیسری قسم یعنی محصورہ، جیسے کہ اس کی مثال ہے کل انسان حیوان۔ اب یہ دیکھیں اس کا موضوع جو ہے انسان یہ کلی ہے، اور اس میں افراد کی تعداد بیان کی جا رہی ہے کل کے ساتھ، لہذا یہ تیسری قسم ہوگی محصورہ۔ یہ اسی طریقے سے بعض الحیوان انسان۔
اب یہ حیوان دیکھیں، یہ موضوع ہے، کلی ہے، اور اس میں بعض کے ساتھ جو موضوع کے افراد، کلی کے جو افراد ہے اس کی تعداد بیان کی جا رہی ہے، لہذا یہ تیسری قسم ہوگی محصورہ۔ اور اگر قضیہ ایسا ہے کہ جس کے اندر افراد کی مقدار بیان نہیں کی گئی ہے تو پھر اس کو قضیہ محملہ کہا جائے گا، جیسے کہ الانسان حیوان۔ اب یہ دیکھیں، حیوان ہونے کا جو حکم لگ رہا ہے نا، یہ انسان کی حقیقت پر نہیں لگ رہا، ماہیت پر نہیں لگ رہا، بلکہ اس کے افراد پر لگ رہا ہے۔ لیکن کتنے افراد پر لگ رہا ہے، یا تمام افراد پر لگ رہا ہے، بعض افراد پر لگ رہا ہے، یہ مقدار اس میں بیان نہیں کی گئی ہے، تو اس لیے اس قضیے کو قضیہ محملہ کہا جائے گا۔ اور عبارت دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں کہ قضیے کا موضوع اگر شخص معین ہے تو اس قضیے کا نام رکھا جاتا ہے قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ۔ دیکھیں، جو قضیہ شخصیہ ہے اس کا دوسرا نام قضیہ مخصوصہ بھی ہے۔ شارح بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع سے قضیہ حملے کی تقسیم بیان کی جا رہی ہے موضوع کے اعتبار سے، کیونکہ پہلے جو تقسیم کی گئی تھی وہ حکم کے اعتبار سے تقسیم کی گئی تھی کہ حکم کے اعتبار سے یا تو حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا، یہاں سے قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے تقسیم ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے جو اقسام کا نام رکھا گیا ہے اس میں موضوع کی حالت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اگر موضوع فرد معین ہے تو اس کا نام شخصیہ، اگر جو موضوع ہے وہ حقیقت اور ماہیت پر اس کا حکم لگ رہا ہے تو طبیعہ، اگر کل اور بعض کے ساتھ افراد ذکر کیے جا رہے ہیں تو محصورہ، اگر افراد نہیں ذکر کیے گئے ہیں تو پھر یہ محملہ۔ یہی بتا رہے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کی جو اقسام ہیں، یعنی یہ جو 4 قسمیں ہیں، اس کا جو ہم نے نام رکھا ہے اس میں موضوع کی حالت کا اعتبار کیا ہے۔ اگر آپ نام میں دیکھیں گے نا تو نام سے ہی آپ کو موضوع کی حالت کا پتہ چل جائے گا اور آپ کو اس کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں مثال کے طور پہ جس کا موضوع شخص معین ہے اس قضیے کا نام ہم نے قضیہ شخصیہ رکھ دیا، اسی کے اوپر آپ باقی کو قیاس کر لیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تقسیم کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلے گا کہ قضیے کا موضوع یا تو جزئی حقیقی ہوگا، جیسے کہ ہادہ انسان، یہ پہلی قسم ہوگی، یا کلی ہوگا۔ اگر قضیے کا موضوع کلی ہے یعنی دوسری تقدیر پر، تو حکم یا تو نفس حقیقت اور نفس طبیعت پر لگے گا اس کلی کی، من حیث ہی کہ اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے وہ کلی کیا چیز ہے، یا پھر حکم لگے گا اس کے افراد پر۔ اگر تو حکم لگ رہا ہے اس کے افراد پر، یا تو اس میں محکوم علیہ کے افراد کی کمیت یعنی تعداد ذکر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ ذکر کی جائے بائیں طور کی یہ بتایا جائے کہ حکم اس کے تمام افراد پر لگ رہا ہے یا بعض افراد پر لگ رہا ہے، یا یہ جو کمیت یعنی تعداد بیان نہیں کی جائے گی بلکہ محمل چھوڑ دیا جائے گا۔ تو پہلی قسم کو کہا جائے گا شخصیہ، دوسری قسم کو کہا جائے گا طبیعہ، تیسری قسم کو کہا جائے گا محصورہ، اور چوتھی قسم کو کہا جائے گا محملہ۔